the Indian state is going to malign Pakistan because they are not able to digest the successes of Pakistan, be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. آپریشن سندور کے بعد اب آپریشن پروپیگنڈا، بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور سازش بے نقاب، جاسوسی کرنے والا اعجاز ملاح گرفتار، فورسز کی وردیاں بھی برآمد۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے مشترکہ پریس کانفرنس میں تفصیلات شیئر کر دیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت میدان جنگ میں شکست کو بھلا نہیں پا رہا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے ڈس انفارمیشن مہم شروع کر رکھی ہے۔ تمام بھارتی میڈیا جھوٹا بیانیہ پھیلانے میں مصروف ہے۔ ہم نے اعجاز ملاح کو گرفتار کیا تو اس نے تمام باتوں کا اعتراف کیا۔ جاسوس کی گرفتاری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ملکی سرحدوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے مکمل طور پر چوکنا ہیں۔ راہ نے پاکستانی مچھیرے کو پیسوں کا لالچ دے کر گھناؤنے مقاصد کے لیے آمادہ کیا۔ اعجاز ملاح یہ وردیاں خرید رہا تھا تو پاکستانی ایجنسیوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ طلعت چودھری نے کہا کہ لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ جنگ کی پلاننگ کر رہا ہے۔ آپریشن سندور کی خفت مٹانے کے لیے بھارت سازشوں سے باز نہیں آ رہا۔ رینجرز کی وردی ہے، نیوی کا اور آرمی کا وردی دے۔ ہمارے کو 3 سمیں چاہیے رونگ کی، سگریٹ پاکستانی اور ماچیز کے ڈبے اور لائٹر اس کے ساتھ۔ پرانے نوٹ جو 100 اور 50 والے پرانے نوٹ ہے وہ لے کے آئے۔ بھارتی ایجنسیوں نے مجھے سمندر سے گرفتار کیا، دھمکی دی اگر ہمارے لیے کام نہ کیا تو جیل میں رہو گے۔ اعجاز ملاح کا اعترافی بیان، کہا بھارتی ایجنسی نے مجھے فون کے وردیاں، موبائل سمز اور فون بلز وغیرہ لانے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ 50 اور 100 روپے کے پرانے کرنسی کے نوٹ لانے کا بھی کہا گیا۔ میں نے سارا سامان اکٹھا کیا جس کی ایک تصویر بھارتی ایجنسی کے افسر اشوک کمار کو بھیج دی۔ جب دوبارہ سمندر میں گیا تو پاکستانی ایجنسی نے مجھے پکڑ لیا۔ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے جاسوس ملاح کی ویڈیو بھی نشر۔ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے، بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم کا بازار گرم ہے۔ صدر زرداری کا گلگت بلتستان کے 78ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا گلگت بلتستان کے عوام ملک کی ترقی کے لیے شانہ بشانہ ہے، سی پیک سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ اگر یہاں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے گلگت بلتستان کی اپنی ایئر لائن بن جائے تو کیا حرج ہے۔ صدر زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ حاجی کلبر خان نے کہا 72,000 مربع میل کا گلگت بلتستان کا علاقہ ڈوگروں سے بغیر کسی بیرونی مدد کے آزاد کروایا، کلمے کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ازلی دشمن بھارت کی سازشیں خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی، معاشی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال، پارٹی امور اور حکومتی پالیسیوں پر مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو حکومتی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ شہباز شریف کو نواز شریف نے قومی معاملات پر رہنمائی فراہم کی۔ مدارس کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں دھمکی دیتے ہیں 4 شیڈول میں ڈال دیں گے، بھاڑ میں جائے 4 شیڈول۔ مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں علماء کنونشن سے خطاب، کہا ہمیں قومی دائرے میں آنے کا کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم تو علماء کو 25,000 روپے دینا چاہتے ہیں، علماء کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کس مد میں ملا کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہو؟ سعودی عرب UAE میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہی نظام لایا جائے۔ سیلاب آیا اس وقت حکومت کہاں تھی؟ میدان میں یہ فقیر نظر آ رہے ہیں تو حکومت کو کرنا بھی ان کا حق ہے، تمہارا نہیں۔ عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جائے۔ سابق PTI رہنما ملک کی سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے مشن پر نکل پڑے۔ PTI کے سابق رہنما فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات سب سے اہم یہ ہے کہ سیاسی درجہ حرارت نیچے لایا جائے، دونوں سائیڈ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے اور ایک نے قدم بڑھانا ہے۔ پاکستان نے جو موجودہ بین الاقوامی کامیابیاں حاصل کی ہیں، سیاسی درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ ذرائع نے بتایا کہ PTI کے سابق رہنماؤں نے بانی PTI کی رہائی کے لیے سیاسی جماعتوں اور دیگر سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا۔ رابطہ قاری مشن میں فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی سیدی، محمود مولوی، سبطین خان سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ PTI کی سابق قیادت کا نون لیگ کے رہنماؤں اور بانی PTI سے ملاقات کا امکان۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ میں زیر علاج PTI رہنما شاہ محمود قریشی کے خون، دل، معدے سمیت مختلف ٹیسٹ لے لیے گئے۔ پتے کا CT اسکین ٹیسٹ رپورٹ آنے پر سرجری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی 26 اکتوبر سے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بار کونسلز کے انتخابات، لاکھوں وکلاء نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔
راولپنڈی ڈویژن کی 8 نشستوں پر 34 امیدواروں میں مقابلہ ہوا۔ پنجاب بار کونسل کی 75 نشستوں پر 331 امیدوار مد مقابل تھے۔ لاہور ڈویژن سے 93 امیدواروں میں مابین سخت مقابلہ ہوا۔ اندرون سندھ کی 17 نشستوں کے لیے 12,000 سے زائد وکلاء نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ کراچی کی 16 نشستوں پر 101 امیدوار میدان میں آئے۔ نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ مردان سے غیر حتمی نتیجے میں ایک سیٹ پر جماعت اسلامی کے اسود یار خان ایڈوکیٹ 506 ووٹ لے کر کامیاب۔ صوابی سے سید مبشر شاہ ایڈوکیٹ دوسری بار ممبر منتخب۔ اسلام آباد بار کونسل انتخابات میں آسما جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا۔ بار کونسل کی 5 نشستوں میں سے آسما جہانگیر گروپ 3 نشستیں جیت گیا۔ آسما جہانگیر گروپ کے حمایت یافتہ عبدالرحمان باجوہ، راجہ علیم عباسی اور ظفر کھوکر کامیاب۔ عبدالرحمان حر باجوہ 1369 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، راجہ علیم عباسی کا 1351 ووٹ لے کر دوسرے اور چودھری حفیظ اللہ یعقوب 1295 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ محمد ظفر کھوکر کا 1288 ووٹ لے کر چوتھا نمبر، آصف عرفان 1126 ووٹ لے کر 5ویں نمبر پر رہے۔ بار کونسل میں پہلے 5 سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار فاتح قرار پائے۔ سہیل آفریدی کی ہدایت پر صوبائی کابینہ ممبران کے محکموں کا باضابطہ اعلامیہ جاری۔ مینا خان آفریدی صوبائی وزیر بلدیات، الیکشن اور دیہی ترقیاتی، ارشد ایوب خان وزیر ابتدائی اور ثانوی تعلیم، فضل شکور خان وزیر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ڈاکٹر امجد علی وزیر ہاؤسنگ، آفتاب عالم آفریدی وزیر قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق، سید فخر جہاں وزیر ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول، ریاض خان وزیر آبپاشی، خالق الرحمان وزیر صحت، عاقب اللہ خان وزیر ریلیف بحالی اور آبادکاری، فیصل خان ترقی وزیر محنت اور تاج محمد ترن مشیر کھیل و امور نوجوانان مقرر اور شفیع اللہ جان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور عوامی تعلقات کا قلمدان سونپا گیا۔ سہیل آفریدی کے اقدامات بتائیں گے وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ صوبے میں امن آئے گا تو خوشحالی آئے گی اور سیاح آئیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں امن کی اشد ضرورت ہے، میرے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ طریقے سے استعمال کرتا ہوں۔ کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ کشمیر سے ہی ہوگا۔ وزیر اعظم کو کوارڈینیٹر اختیار ولی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سہیل آفریدی عشق عمرانی میں گرفتار ہیں۔ سزا یافتہ شخص حق حکمرانی نہیں رکھتا۔ کیا ریاستی اداروں پر حملہ کرنا دہشت گردی نہیں؟ کے پی میں بنیادی مرکز صحت سمیت تعلیم کا کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا۔ ایک شخص کے عشق میں مبتلا قیادت آج تک صوبے میں ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکی۔ سہیل آفریدی کی قیادت میں ریاستی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا گیا۔ ایک مخصوص گروہ اور اس کی فکر نے سیاست کو پراگندہ کر دیا۔ تورخم سرحد 20 دن بعد غیر قانونی افغانیوں کی بے دخلی کے لیے کھل گئی۔ دو طرفہ تجارت بدستور بند، 900 افغان مہاجرین خوشی خوشی اپنے وطن روانہ۔ حکام کے مطابق بارڈر کھولنے کا فیصلہ انسانی ہمدردی کے تحت کیا گیا۔ صرف افغان مہاجرین کو افغانستان جانے کی اجازت ہے۔ تجارت اور دیگر مسافروں کے لیے تاحکم ثانی بند رہے گی۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ ایک روز میں صرف چمن بارڈر سے 10,000 سے زائد مہاجرین افغانستان واپس گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 15 لاکھ سے زائد مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر کو ترکیہ میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کا پاکستان کے سفارتی کردار کو مزید مؤثر بنانے پر زور۔ بیرون ملک مشنز کی کارکردگی کو قومی اسٹریٹجک مقاصد سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں سرکاری کارکردگی اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے امور کا جائزہ۔ کمیٹی نے حکومتی مشینری کی کارکردگی سے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی۔ کا نیا تحفہ، پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ، شہری پریشان۔ قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ پیٹرول 2 روپے 34 پیسے اضافے سے 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 2 پیسے اضافے سے 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت 185 روپے 5 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر اشیاء خورنوش پر پڑے گا۔ مہنگائی کے باعث پہلے ہی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ 9 لاکھ نئے ٹیکس فائلرز کا ٹیکس نیٹ میں آنا حکومتی پالیسیوں پر عوامی اعتماد کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 59 لاکھ ریکارڈ ٹیکس گوشوارے جمع ہونے پر ایف بی آر حکام کی پذیرائی، کہا ٹیکس نظام کے اصلاحات سے مثبت نتائج وصول ہو رہے ہیں۔ ایف بی آر میں میرٹ کی بالادستی کو اولین ترجیح دی۔ محنتی افسران کی حوصلہ افزائی، ناقص کارکردگی کی حوصلہ شکنی سے پرفارمنس کلچر متعارف کرایا گیا۔ ٹیکس گوشواروں کو آسان اور سہل بنایا گیا۔
بندرگاہوں پر خود کار کلیئرنس کے نظام سے کرپشن کے خاتمے، پرفارمنس کی بہتری کو یقینی بنایا گیا۔ غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے پوائنٹ آف سیل کی تعداد میں اضافے سے سیلز ٹیکس کی چوری کو روکا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن پارلیمنٹ کے رکن کی ملاقات۔ مریم نواز کا حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر تشکر۔ نوجوانوں کے روزگار کی صلاحیت میں اضافے کے لیے جرمنی کے ووکیشنل ٹریننگ ماڈل کو اپنانے کی خواہش کا اظہار۔ کہا پاکستان اور جرمنی کے درمیان تجارت میں اضافہ خوش آئند ہے۔ پنجاب جرمنی کی قابل تجدید انرجی، زرعی ٹیکنالوجی، آئی ٹی سروسز اور کلین مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ لاہور میں جرمانہ 200، کراچی میں 5000 شہری ای چالان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ دائر درخواست میں چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی ٹریفک، ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور ڈائریکٹر جنرل نادرا کو فریق بنا دیا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر عائد کیے گئے جرمانے انتہائی زیادہ اور غیر منصفانہ ہیں، جرمانوں کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ شہری اپنی شکایات یا غلط چالان کے ازالے کے لیے سہولت مرکز جا کر تصدیق کے بعد چالان معاف کروا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں پراپرٹی ٹیکسوں کے نفاذ اور بلدیاتی انتخابات سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ فریقین کو جواب کے لیے نوٹس جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سنگل بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ٹیکس، فیس، نرخ اور دیگر چارجز لگانے کا اختیار دیتا ہے۔ مذکورہ پیٹیشن میں بلدیاتی انتخابات کا ذکر تک نہیں تھا۔ اس کے باوجود سنگل بینچ نے بلدیاتی انتخابات کا حکم بھی دیا ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میں ڈینگی کے وار جاری، مزید 2 افراد جاں بحق، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 23 تک پہنچ گئی۔ ڈینگی کے مزید 765 نئے کیسز رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت میں ریسٹورنٹ اور فوڈ پوائنٹس کے لیے نئے ایس او پیز جاری۔ ریسٹورنٹ کے شیف اور ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی قرار۔ کھانے کی تیاری اور پیشکش کے دوران عملہ کیپ کے بغیر کام نہیں کر سکے گا۔ خلاف ورزی پر فوڈ پوائنٹ اور ریسٹورنٹ پھر فور سیل ہوگا۔ ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کو مختلف علاقوں میں انسپیکشنز کی ہدایت۔ عمل درآمد کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹ کی سرپرائز انسپیکشن بھی کی جائے گی۔ شہریوں سے بھی خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت۔ سیلاب کے باعث بند ہونے والا فیصل آباد خانوار ریلوے سیکشن جزوی بحال۔ درخانہ عبدالحکیم سیکشن کو صرف مال گاڑیوں کے لیے بحال کیا گیا۔ ابتدائی طور پر لوکوموٹیو سائٹ سے 3 سے 4 بار گزرے گا۔ اس کے بعد مال گاڑیوں کو رات کے وقت گزرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر ٹرائل کامیاب رہا تو 28 ڈاؤن کو ٹریک سے گزارا جائے گا۔ T20 شاہین شاہ کی تباہ کن بولنگ، جنوبی افریقہ مشکلات کا شکار۔ پروٹیز کے 2 کھلاڑی پہلے ہی اوور میں 0 پر پویلین لوٹ گئے۔ 95 رنز پر جنوبی افریقہ کے 7 کھلاڑی آؤٹ۔ فہیم اشرف 2، محمد نواز اور عثمان طارق نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ ٹاس مسلسل تیسری بار پاکستان کے کپتان سلمان علی جیتا۔